मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज हिंद की पेशकश कहानियों के किनारे। अफसाने को उन्वान गुबार। मैंने उससे मिलने की ख्वाहिश अपने मेज़बान से जाहिर की थी। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। मैं उसके इंतज़ार में था। कमरे में मौजूद कई लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन मैं उन सब से बेनियाज 30 बरस पीछे वापस जाने के लिए जूझ रहा था। 30 बरस पहले अचानक यादों के धुंधले के दरमियान से यूसुफ बाहर निकल आया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। रंग गहरा सांवला, कद म्याना, सर पर घने काले बाल, तीखा नाक नक्शा और आवाज़ में कदरे फुर्रापन। मैं जावेद हूँ। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जी, उसने बड़ी बेनियाजी से हाथ मिलाया। उसने अपना नाम बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। आप? मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं हूँ? वो मुस्कुराता हुआ बोला। मेरे चेहरे पर झुंझलाहट के आसार पैदा हो गए, जैसे शायद उसने भी महसूस कर लिया था। वो जल्दी से बोला, मैं यूसुफ हूँ। ओहो, तो फिर आपकी जुलेखा भी होंगी? मैंने हंस कर कहा। अभी पैदा नहीं हुई? वो हंसता हुआ बोला। आपका ताल्लुक इसी शहर से है? मैंने उससे पूछा। नहीं, करीब के कस्बे से आया हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? करीबी एक कमरा ले रखा है। और आप? इस बार उसने मुझसे सवाल किया। मैं इसी शहर का हूँ, यहाँ मेरा अपना घर है। ओहो, अच्छा। फिर इससे पहले कि दूसरी बातें होती, हम दोनों क्लास के लिए चल दिए। प्रोफेसर अरुण घोष, तारीखदां, बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक, कद छोटा, सर पर काले घने बाल, आंखों में ज़हानत की चमक। बीए के दर्जात में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया था, इसलिए किसी हद तक वो मुझसे वाकिफ भी थे। लेकिन ये वाकफियत बेतकल्लुफ़ की हदों में कभी दाखिल नहीं हुई। 45 मिनट बाद क्लास खत्म हो गया। मैं और यूसुफ क्लासरूम से बाहर निकल आए। अगला पीरियड खाली था। मैंने यूसुफ को कैंटीन चलने की दावत दी। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर राजी हो गया। इस कैंटीन पहुंचकर उसने अचानक कहा, कल आप मुझसे भी उम्मीद करेंगे कि मैं आपको यहाँ लाकर चाय पिलाऊं, और ये मेरे लिए मुश्किल होगा। उसकी साफ गोई पर मुझे हैरत हुई और ज़रा तवक्कुफ से फिर बोला, मेरी आदत है कि मैं ताल्लुकात बढ़ाने से पहले अपनी हदों को वाज़ेह कर देता हूँ, लोगों को बुरा लगे या न लगे, लेकिन मैं बहुत सी उलझनों से बच जाता हूँ। यूसुफ की ये बात मुझे पसंद आई। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं दूसरों से बहुत अलग हूँ। वो मुस्कुराया और थैंक्स बोला। चाय पीकर हम दोनों क्लास में वापस लौट आए। एक के बाद दूसरा दिन और दूसरे के बाद तीसरा दिन, और इसी तरह वक्त गुजरने लगा। गुजरते हुए वक्त के साथ मैं और यूसुफ भी काफ़ी कुछ करीब आ गए थे, लेकिन उसके जुमलों की कड़वाहट और उसके अक्खरपन वाले लहजे में अभी कोई तब्दीली नहीं आई थी। ये शायद उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी। मैंने ये भी महसूस किया कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करने से कतराता है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि उससे उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कभी न पूछूं। मैंने कई बार देखा था कि उससे उसके बारे में जानने वालों का हशर क्या हुआ। क्लास में मेरे सिवा किसी और से उसके करीबी ताल्लुकात न बन सके। ज़्यादातर जमात के लोग उससे बच के निकल जाते। लड़कियां तो कभी उसके करीब ही न फटकती। कोई लड़की उससे बात करना भी चाहती तो ऐसा लहजा वो इख्तियार करता कि लड़की को भागते बनता। उसके इन रवैयों के बावजूद क्लास में उसकी खासी इज्जत थी, शायद इसलिए कि वो क्लास में सबसे तेज था। मैं अक्सर सोचता कि ऐसे लोगों से नफ्सियाती उलझावे हैं जिन्होंने यूसुफ को ऐसा बना दिया है, लेकिन उन उलझावों को जानने और समझने की कोशिश में ने कभी न की। मुझे उसकी दोस्ती अजीज थी, मैं उसे खोना नहीं पसंद करता। धीरे धीरे मुझे उससे लगाव पैदा होता गया था। मुझे उसकी साफगोई और ट्रांसपेरेंस रवैये बेहद अच्छे लगते। मुनाफिकों और रियाकारों से की भीड़ में वो सबसे अलग दिखाई पड़ता। कई बार मुझसे मेरे हम जमात सवाल करते, यार तुमने उसे कैसे राम कर लिया? मैं मुस्कुरा कर रह जाता। मैंने कैसे बताता कि ऐसे दोस्त से करीब आने के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त ज़रूरी होती है, और इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त किसमें थी कि वो यूसुफ के अक्खड़पन को झेल सकता। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ मुझसे मानूस होता गया। वो अक्सर छुट्टियों में जब अपने घर न जाता तो मेरी तरफ निकल आता। दिन भर रहता। उससे दुनिया भर की बातें होती, कभी पॉलिटिक्स पर, कभी अदब पर, कभी स्पोर्ट्स पर, कभी तेज़ी से तब्दील होती हुई समाजी कदरों पर। इन बातों के दरमियान अगर कभी मजहबी रहनुमाओं का जिक्र आ जाता तो वो बुरी तरह चिढ़ जाता। वो कहता कि ये लोग तज़किरे के काबिल ही नहीं हैं, ये दोहरी ज़िंदगी जीते हैं, अल्लाह से सबको डराते हैं मगर खुद अल्लाह से कभी नहीं डरते, वही सब हरकतें करते हैं जिसके लिए दूसरों को मना करते हैं। मैं उसे समझाने की कोशिश करता तो बिगड़ जाता। जावेद, इनके कौल और फेल का कोई एतबार नहीं है।
یہ اپنے فائدوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل ان لوگوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو جاتا، پھر چند ثانیوں کے بعد کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگتا۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ کسی وقت اچانک خاموش ہو جاتا ہے تو دیر تک خاموش رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک معدوم ہو جاتی ہے اور اداسی کی پرچھائیاں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے وقتوں میں میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں کہ شاید اسے چھیڑنا مناسب نہ ہو۔ اس دن چھٹی تھی، وہ میرے گھر صبح آ گیا تھا۔ وہ آتا تو میرے گھر والے بھی خوش ہو جاتے۔ میری ماں پوچھتی کہ یوسف کیا کھاؤ گے؟ جواب میں وہ کوئی سادہ سی فرمائش کر دیتا، مثلاً اس دن اس نے کھچڑی پکوائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف میرے والدین کے ساتھ بہت نرم اور محبت بھرا لہجہ اختیار کرتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں ڈان پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سردی خاصی تھی، ایسے میں دھوپ مزہ دے رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد چائے آ گئی۔ چائے سپ کرتے وقت میں نے دیکھا کہ یوسف کی نگاہیں موسم سرما میں کھلنے والے پھولوں کا جائزہ لے رہی ہیں۔ چاروں طرف رنگ برنگے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ اچانک یوسف بولا، جاوید، اچھا ہوا کہ ان پھولوں کو خدا نے زبان نہیں دی۔ کیوں؟ میں نے اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھا۔ معلوم نہیں، یہ پھول کیا بولتے؟ دل بھی تو دکھا سکتے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوچ کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ چائے ختم کر کے میں نے اسے اس کی محویت سے باہر نکالا۔ میں نے دوسری باتیں چھیڑ دی۔ انہی باتوں کے درمیان میں نے اچانک یوسف سے پوچھا، کیوں بھائی، تم IAS یا PCS کے امتحانوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تمہاری کامیابی تو طے ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ IAS PCS؟ وہ بہت کڑوے لہجے میں بولا، ہاں کیوں نہیں؟ میرا لہجہ بڑا نرم تھا۔ اگر میں ان امتحانوں کو پاس کر لیا اور مجھے نوکری بھی مل گئی تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق؟ کیا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوتا؟ بس یہی نا کہ میرے پاس گاڑی ہو جائے گی، بنگلہ مل جائے گا، پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، میرے ارد گرد کے لوگوں کی بھیڑ رہے گی اور میں تمہیں بڑے ریستوراں میں کھانا کھلا سکوں گا۔ وہ زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں کڑواہٹ اور طنز کی بے پناہ شدت تھی۔ نہیں، بس اتنا ہی نہیں، سوسائٹی میں تمہارے عزت بڑھے گی، تمہارا وقار حاصل ہوگا، تمہیں لوگوں کے رویے بدلیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، وقار، عزت، اور دانت پیس کر بڑبڑایا۔ میں چپ رہا، اسے دیکھتا رہا۔ وہ تل ملا کر پھر بولا، سنو، تم نے میرے زخم کو فریب دیا ہے۔ میں نے آج تک اپنی ذاتی زندگی کسی سے بھی نہیں ڈسکس کی، مگر آج میں تمہیں اپنی زندگی کی تصویریں دکھاؤں گا۔ یہ تصویریں ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے ناشتی رہتی ہے اور مجھے کچوکے لگاتی رہتی ہیں۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو کر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر بولا، میرے والد کا نام غلام رسول ہے، مگر گھر کے لوگ اسے نہ جانے کیوں پھگن کے نام سے پکارتے ہیں۔ پھر قصبے کے بڑے لوگوں نے ان کے گلے میں پھگن چکوا کی نیم پلیٹ ٹانگ دی اور ہر کوئی اسے اسی نام سے بلانے لگا۔ ہم لوگ جس کا چاہے نام بگاڑ دیں، اوقات بتانے کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے والد نے کبھی چکوا گیری نہیں کی۔ ہاں، ہمارے دادا چکوا گیری کیا کرتے تھے، میرے والد تو کھیتی باڑی پر ہی اپنی گزر بسر کرتے رہے۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا۔ میں نے یوسف کی طرف دیکھا تو لگا کہ جیسے وہ احساسات کے کسی بڑے طوفان میں گر گیا ہے۔ اس کا پورا وجود رو رہا تھا، بہتے ہوئے پتے کی مانند لرز بھی رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر قدرے توقف سے بولا، میرے بڑے بھائی غفور احمد PCS افسر ہیں، اب وہ قصبے میں نہیں آتے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ میرے لہجے میں اب بے چینی آیا ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ افسر بننے کے بعد جب وہ قصبے میں آئیں گے تو لوگ ان کی آؤ بھگت کریں گے، لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ گاؤں میں ان کی پہچان اب بھی پھگن چکوا کے لونڈے غفوروا کی حیثیت سے ہی ہو رہی تھی۔ ان باتوں سے غفور بھائی کو اتنا شدید ذہنی جھٹکا لگا کہ وہ قصبے سے گئے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ او مائی گڈنس! میں نے یوسف کو حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ نفرت کی چنگاریاں بھی تیر رہی تھیں۔ یوسف اچانک کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ میں نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس اب چلوں گا۔ ایسے نہیں، تم شام کا کھانا کھا کر ہی جاؤ گے، میں نے نرم اور محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر وہ رکا نہیں، چلا گیا۔ پھر اس کے کئی دنوں تک ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید وہ قصبے چلا گیا تھا۔ قصبے سے واپسی کے بعد وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے پورے وجود میں اب بھی اداسی کی ایک دبیز چادر لپٹی ہوئی ہے۔ تم اچانک قصبے کیسے چلے گئے؟ تمہارا ایسا کوئی پروگرام تو تھا نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس دن تمہارے یہاں سے واپسی کے بعد جب میں اپنے کمرے پہنچا تو قصبے کے ایک لڑکے سے معلوم ہوا کہ وہاں سمپت آیا ہوا ہے۔ بس میں اس سے ملنے چلا گیا۔ سمپت؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، سمپت، وہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ اسے بڑی محنت کے بعد تحصیلداری نصیب ہوئی تھی۔ قصبے میں کبھی کبھی آتا ہے،
تو اس کے گلے میں بھی سمپتوا دھوبی کی نیم پلیٹ لٹکا دی جاتی ہے۔ قصبے کی گلیوں کی یہ چکرے بازیاں، وہ بے حد حساس ہے، گاؤں آ کر ہمیشہ پچھتاتا ہے، طے کرتا ہے کہ اب کبھی واپس نہیں۔ مگر اس کے اندر غفور بھائی جیسی مضبوط قوت ارادی کہاں کہ ہزاروں برس سے دبے کچلے ہوئے یہ لوگ، وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا یوسف، میں تم سے متفق ہوں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا، بس مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ وقت سرعت کے ساتھ گزرتا رہا، 2 سال یوں ہی بیت گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ یوسف ایم اے کر کے اپنے قصبے واپس چلا گیا۔ وہ کچھ یوں گیا کہ پھر اس کے بعد اس سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، اور اب 30 برس بعد مجھے اس کے قصبے آنے کا اتفاق ہوا، اس سے ملنے کی شدید خواہش جاگ پڑی۔ قصبے کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈتے نکلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب چلے آ رہے ہیں، لمبی سی داڑھی، کرتا پائجامہ پہنے۔ ان کے پیچھے ان کے چیلا چپاٹی، ساتھ میں وہ لوگ بھی جو یوسف کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ کس کو پکڑ رہے؟ وہ تو یوسف کی تلاش میں نکلے تھے۔ مولانا کو دیکھتے ہی میرے میزبان کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے ان کو بٹھایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بہرحال میں نے بھی کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کی۔ یہ مولانا یوسف ہیں؟ میرا میزبان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مولانا یوسف؟ میں اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی ہاں، میرا نام یوسف ہے۔ مولانا میری طرف سے دیکھتے ہوئے بولے۔ اب میں یوسف کو اس کی آواز سے پہچان گیا تھا۔ میں فوراً اس کو گلے لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی میری طرف لپکا، وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ ہم دونوں بہت ٹوٹ کر گلے ملے اور دیر تک باتیں کرتے رہے، نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں۔ 30 برس کے درمیان بہت کچھ مسالہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ دفعتاً وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے رخصت کرنے کے لیے باہر تک آیا تو مجھے الگ لے کر آہستہ سے بولا، پھگن چکوا کا لونڈا یوسف ہوا 10 سال پہلے جل جل کر مر گیا تھا، اور اس کی راکھ میں سے پیدا ہوا ہوں میں، مولانا یوسف۔ گاؤں والے میرے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے تمام گھروں سے عورتیں مولانا میرے پاس دعا کرانے آتی ہیں، اور میں مولانا یوسف ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میں تلملا گیا، لیکن میں اب بھی یقین اور بے یقینی کے درمیان جھول رہا تھا۔ اچانک مجھے کچھ یاد آیا اور میں نے یوسف سے پوچھا، یار وہ تمہارا دوست سمپت؟ وہ اس نے خودکشی کر لی۔ یوسف کی آواز میں بے چینی تھی۔ کیوں؟ میرے اس کیوں پر یوسف ہنسا۔ اس کی ہنسی میں درد کی ٹیسیں موجود تھیں۔ وہ دھیرے سے بولا، سمپت کو ہمیشہ سمپت دھوبی رہنے تھا۔ اسے کسی مندر کا پروہت بننے کے لیے ہزاروں سال انتظار کرنا پڑتا، اور وہ اتنا انتظار کیسے کرتا؟ یوسف چلا گیا۔ اس کے پیچھے اٹھنے والا غبار میری آنکھوں، حواس، محسوسات پر جیسے چھا گیا، اور میری آنکھیں دور تک خلا میں گھلتی رہی۔